بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بہت زیادہ موضوعات ہیں۔ ایک موضوع یہ ہے کہ بارشوں نے پورے پاکستان میں تباہی مچا دی ہے، خصوصاً کراچی میں۔ آپ جانتے ہیں کہ کراچی جو کسی وقت روشنیوں کا شہر ہوا کرتا تھا، اس وقت گندگی اور غلاظت کا ڈھیر بن چکا ہے۔ تھوڑی سی بارشیں ہوئی ہیں، لیکن بارشوں کی وجہ سے اس کا انفراسٹرکچر اس طرح ہے کہ نالے بھر گئے ہیں، گٹر ابل پڑ رہے ہیں، اور اس کے علاوہ بارش جو رحمت ہوا کرتی ہے وہ ایک قسم کی زحمت بن چکی ہے۔ پورے پاکستان میں یہی حال ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان میں آدھے سے زیادہ لوگ جو ہے وہ خط غربت سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں۔ بارشیں جس کو انجوائے کرنا چاہیے، جو اللہ کی رحمت ہے، جو کچے گھروں میں رہنے والے، جو جھونپڑوں میں رہنے والے ہیں، اور اسی طرح جو روزانہ آمدن کمانے والے، ٹھیلے والے، فروٹ والے، اور اسی طرح مزدوری کرنے والے ایسے لوگ ہیں، ان کو دہاڑی نہیں ملتی، جس کی وجہ سے ان کے گھروں میں چولہا نہیں جلتا۔ تو وہ بارش جو انسانیت کے لیے، دنیا کے لیے رحمت ہوا کرتی ہے، وہ زحمت بنتی چلی گئی ہے۔ میرا کئی ممالک میں جانا ہوا، مطلب ملیشیا میں جانا ہوا، ترکی میں جانا ہوا، یورپ کے 18 ممالک میں جانا ہوا۔ یہ وہ ممالک ہے جہاں پر روزانہ ہر وقت بارش ہوتی رہتی ہے، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو اس طرح سیٹل کیا ہے، اپنا نظام ایسا بنایا ہے، انفراسٹرکچر ایسا بنایا ہے، گٹر لائنیں ایسی بنائی ہیں کہ بارش جتنی چاہے ہو جائے، لیکن پانی جمع نہیں ہوتا، گٹر لائنیں نہیں ابلتی۔ وہاں پر لانگ ٹرم منصوبے ہوتے، 50 سال کے، 60 سال کے، 1 صدی کے۔ ہمارے ہاں شارٹ ٹرم منصوبہ بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ وجہ اس کی کیا ہے کہ حکومتوں میں استحکام نہیں ہے۔ آئے دن حکومتیں بدلتی ہیں، ایک حکومت آتی ہے تو اپوزیشن کے لوگ ان کو نہیں چلنے جاتے، جب اپوزیشن کے لوگ آ جاتے ہیں تو دوسرے لوگ ان کو چلنے نہیں دیتے۔ اب یہی دیکھیں 5 سال میں کیا ہو رہا ہے، گزشتہ 5 سال سے کیا ہو رہا ہے۔ 2.5 سال ایک نے حکومت کی، پھر پی ڈی ایم کی حکومت آ گئی، پھر عمران خان نے ان کو چلنے نہیں دیا۔ کبھی وزیر اعلیٰ کا مسئلہ ہے، کبھی وزیر اعظم کا مسئلہ ہے۔ نتیجے میں پاکستان کی معیشت بالکل بیٹھ چکی ہے، ڈالر 250 تک پہنچ گیا ہے، اور غربت، مہنگائی میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ کاروبار ہو نہیں رہا، جس کی وجہ سے ایک انتشار، ایک فساد، ایک انارکی، ایک بے چینی ہے۔ ٹھیک ہے، ایک وجہ تو یہ۔ دوسری طرف ہم سیاست کے علاوہ جب دیکھ لیں کہ جتنے لوگ ہیں وہ پورا دن کیا کرتے ہیں، کاروباری مراکز میں کاروبار نہیں ہو رہا۔ اچھا، عالمی سطح پر دیکھیں کہ امپورٹ ہوتی ہے، ایکسپورٹ ہوتی ہے، وہ نہیں ہوئی، رکی پڑی ہے۔ کیوں؟ ٹیکس اتنا بڑھ گیا ہے، تیل کی قیمتیں اتنی بڑھ گئی ہے، مہنگائی اتنی بڑھ گئی ہے۔ ہر تاجر تجارت کے لیے 2 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ ایک امن کا ہونا سب سے پہلے ضروری ہے۔ کہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا دے کے جب انہوں نے بیت اللہ کو تعمیر کیا، کہ بیت اللہ کے تعمیر کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا دعا مانگی؟ رب اجعل ھذا البلد آمنا، اے اللہ اس شہر کو امن کا گہوارہ بنا دے۔ جب امن ہوتا ہے تو وہاں خوشحالی کے پھول کھلتے ہیں۔ وارزق اہلہ من الثمرات، کہا کہ اس شہر کو امن کا گہوارہ بنا دے، اور اس کے بعد دنیا بھر کے پھل، فروٹ، چیزیں، نعمتیں یہاں پر تو دے۔ آج بھی دیکھیں سعودی عرب کے اندر پوری دنیا کے جتنی سبزیاں ہوتی ہیں، جتنے پھل ہوتے ہیں، جتنی فروٹ ہوتی ہیں، جتنی چیزیں ہوتی ہیں، کہیں ملے نہ ملے لیکن سعودی عرب میں ملتی ہے۔ جہاں یورپی ممالک آج ترقی یافتہ ممالک کیوں کہلاتے ہیں؟ میرا ناروے جانا ہوا، سویڈن جانا ہوا، فن لینڈ جانا ہوا، جرمنی جانا ہوا، ہالینڈ جانا ہوا۔ یہاں پر آپ گھومتے رہیں، کوئی آپ کو لوٹے گا نہیں، کوئی مارے گا نہیں، کوئی دکان آپ کی لوٹے گا نہیں۔ وہاں پر امن ہے۔ جہاں امن ہوتا ہے وہاں سرمایہ کاری ہوتی ہے، ایک دوسرے کا ادب ہوتا ہے، ایک دوسرے کا احترام ہوتا ہے۔ ہم پاکستان جو ریاست مدینہ کے بعد اسلام کے نام پر بننے والا ملک ہے، یہاں پر اس کو سب سے زیادہ ضرورت امن کی ہے، کہ امن جب یہاں پر آئے گا تو اس میں خوشحالی آئے گی، ترقی آئے گی۔ تو لہٰذا ہماری اسٹیبلشمنٹ کو چاہیے، جب اسٹیبلشمنٹ کہا جاتا ہے تو اس میں چار جو ہے نا ادارے آتے ہیں۔ سب سے پہلے اسٹیبلشمنٹ میں فوج آتی ہے، نمبر 2 پر عدلیہ آتی ہے، عدلیہ، نمبر 3 پر مقننہ آتی ہے، نمبر 4 پر چند سرمایہ دار اور اسی طرح جو بڑی بڑی کمپنیوں کے مالکان ہوتے ہیں، سیٹ ہوتے ہیں، وڈیرے ہوتے ہیں، وہ اس کے اندر آتے ہیں، چونکہ ان کا بھی سیاست کے اندر بڑا اثر و رسوخ ہوتا ہے۔ عدلیہ، اسٹیبلشمنٹ، فوج، بیوروکریسی، سیاستداں
اور برسر اقتدار اور علماء کرام ان سب کو چاہیے مل کر کوئی ایسا استحکام لے کر آئے، کوئی ایسی بہتری لے کے آئے کہ پاکستان خوشحالی کا گہوارہ بن جائے، یہاں پر لوگ سکون کی نیند سو سکیں۔ بارش جو اس وقت جو میں آپ کو ویلاگ کروا رہا ہوں، کراچی میں کروا رہا ہوں، اس ویلاگ میں بارش میں کروا رہا ہوں، اتنا اچھا موسم ہو رہا ہے، دیکھیں پیچھے پھول کھلے ہوئے ہیں، یہ بارش کی وجہ سے سارا۔ بارش جہاں پر برسی ہے تو بنجر زمین کے اندر سے بھی نباتات اور انواع و اقسام قسم کے مختلف قسم کے پھول، نباتات، چیزیں اگنے لگتی ہے، ایک خوشحالی ہو جاتی ہے۔ اتنا اچھا موسم، اس کو انجوائے کرنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی، جب بارش آتی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بارش میں نہاتے تھے اور رحمت کی بارش ہوتی تھی، اس کو انجوائے کرتے تھے۔ ہم سب بارش کو کیسے انجوائے کر سکتے ہیں؟ یہ اسی صورت میں کر سکتے ہیں کہ جب ملک میں سیاسی استحکام ہو، ملک میں کاروبار چلنے لگے، بارش کی وجہ سے ہمارے گھر تباہ نہ ہو، بارشوں کی وجہ سے بجلی نہ جائے، بارشوں کی وجہ سے بجلی کے کھمبے نہ گرے، بارشوں کی وجہ سے لوڈ شیڈنگ نہ ہو، بارشوں کی وجہ سے گٹر نہ ابلے، بارشوں کی وجہ سے نظام زندگی مفلوج ہو کر نہ رہ جائے، تو ہم بارش کو انجوائے کریں گے۔ اب میں بارش میں یہاں پر بیٹھا ہوا ہوں، آپ کو یہ ویلاگ ریکارڈ کروا رہا ہوں۔ میں ابھی آیا ہوں کراچی سے گھومتے ہوئے، آپ جانیں کہ جہاں جو 15 منٹ کے اندر ہم نے آیا تھا، ہمیں 1 گھنٹہ لگا ہے یہاں پہنچتے ہوئے، اور واپس 1 گھنٹہ لگے گا، اور پھر تیل کتنا مہنگا ہو، یہ ساری چیزیں کتنی مہنگی ہو گئی ہے۔ تو ہم سب کو زندگی انجوائے کرنی چاہیے۔ زندگی ایک مرتبہ ملتی ہے، زندگی سے خوبصورت کوئی چیز نہیں ہے، لیکن زندگی کو خوبصورت بنانے والی، اچھی بنانے والی چیزیں کیا؟ حکومت کا انتظام ہوتا ہے۔ جب ہر ادارہ اپنی حدود و قیود کے اندر رہے گا تو نظام خود بخود اچھا اور بہتر ہوتا چلے جائے گا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ الا کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ، ہمیں ہر ایک کو، ہر شخص کو، ہر طبقے کو مل کر اپنی اپنی جگہ، اپنے گھر کو، اپنے ملک کو، اپنی قوم کو بہتر سے بہتر بنانے کی عادت ڈالنی ہے۔ آج کے اس ویڈیو کا یہی پیغام ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں انور غازی اکیڈمی یوٹیوب چینل پر، انور غازی آفیشیل کے فیس بک پیج پر یہ ویڈیو انور غازی نے اسی کے لیے یہ ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے۔ میں امید رکھتا ہوں کہ آپ کوئی بھی ہیں، سربراہ ہیں، وزیر اعظم ہیں، وزیر اعلیٰ ہیں، بیوروکریسی سے تعلق رکھتے ہیں، ججز سے تعلق رکھتے ہیں، استاد ہیں، شاگرد ہیں، مرد ہیں، عورت ہیں، بچے ہیں، کوئی بھی ہیں، ڈرائیور ہیں، ایون چوکیدار ہیں، آپ نے اپنی ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے زندگی کو خوبصورت بنانا ہے۔ ٹھیک ہے، بارش ہو رہی ہے، میں بارش میں یہ ویلاگ ریکارڈ کروا رہا ہوں، بارش کو انجوائے کیجئے۔ یا اللہ، دعا کرتا ہوں یا اللہ اس بارش کو رحمت کی بارش بنا دے، ملک کے لیے، قوم کے لیے، عالم اسلام کے لیے، ہم سب کے لیے اس بارش کو رحمت کی بارش بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔